ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدہر مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 31 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدائی پہچان میں اس کو مدنی لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے مدنی ہی کہا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہی مدنی کا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مفسرین کے ہاں دوسرے قول کو ترجیح دی گئی ہے، یعنی یہ بنیادی طور پر مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو مدنی لکھا ہوتا ہے یا مدنیہ لکھا ہوتا ہے تو وہ ایک قول کے مطابق ہے، ورنہ حقیقت حال یہ ہے، راجح قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ کہ اس کی چند آیات مدنی ہیں، باقی سورہ مبارکہ مکی ہے، لیکن یہ قول بھی درست نہیں ہے۔ درست قول یہی ہے کہ یہ ساری صورت مکی ہی ہے، یعنی مکی زندگی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی یاد دہانی کروائی ہے، لیکن انسان کی تخلیق کے ساتھ انسان کی اس پہچان کو بیان کیا گیا جو قابل تعریف یا قابل ذکر نہیں تھی۔ اسی سے قیامت کے وقوع کو بیان کیا گیا کہ تم جس قیامت کا انکار کر رہے ہو، تمہاری اپنی بھی تو کوئی پہچان نہ تھی، تمہاری اپنی بھی تو کوئی حیثیت نہ تھی، پھر اللہ نے تمہیں حیثیت سے نوازا۔ آج قیامت کے آثار اگر تمہیں نظر نہیں آتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت ہے نہیں، قیامت ہوگی اور ضرور بالضرور واقع ہوگی۔ جس ذات نے تمہیں مختلف عناصر سے مرکب کر کے ایک جیتا جاگتا انسان بنایا، تو کیا اس ذات کے لیے کوئی مشکل ہے کہ صورت بنی ہوئی ہو، ڈھانچہ موجود ہو، شکل و صورت پہلے سے تیار کر رکھی ہو، اس کو صرف ایک نئی روح پھونکنی ہے اور اس کو جیتا جاگتا انسان بنا دینا ہے؟ بھلا عدم سے وجود بخشنا مشکل ہے، یا وجود ملے ہوئی شخصیت کو یا ذات کو پھر سے دوبارہ اجاگر کرنا مشکل ہے؟ یقیناً عدم سے وجود زیادہ مشکل ہے۔ ایک ایسی چیز، ایک ایسی صورت کہ جو تھی نہیں، اس کو اگر وجود بخشا گیا تو یہ مشکل کام تھا، وہ اگر اللہ نے کر لیا ہے، اللہ کے لیے وہ مشکل نہیں تھا، تو یہ کیسے مشکل ہوگا؟ یہ بات سمجھ گئے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ دیکھیے، انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اس سے اشارہ ہے انسان کی ابتدا کی طرف، اور یہ ابتدا 2 طرح کی ہے۔ ایک وہ ابتدا جو بالکل انسان اول سے کی ابتدا ہے، اور ایک وہ ابتدا جو ہر انسان کی ابتدا ہے۔ انسان اول کی ابتدا کیا ہے کہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان عناصر کو مرکب کر کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب ان عناصر کی اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کو جوڑ کر، ان کو مرکب کر کے اللہ نے جو صورت بنائی ہے وہ صورت قابل تعریف ہو گئی ہے۔ اللہ کی اس انتخاب کے بعد، اس ترکیب کے بعد اس انسان کی صورت قابل تعریف ہو گئی۔ تو پہلے قابل ذکر نہ تھا، اب قابل تعریف بن گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک دوسرا جو جمہور کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے، کہ ہر انسان کی ابتدا جس طرح ایک قطرہ آب سے بنتی ہے، اسی قطرہ آب کی طرف اشارہ کیا گیا کہ من ماء مہین، من دافق، من ماء دافق، ایسے پانی سے جو ذلیل ہے، رذیل ہے، گندا ہے، نجس ہے،
اس پانی سے اللہ نے اتنی بہترین صورت کو ڈھالا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس صورت پہ آج تم ناز کر رہے ہو یہ صورت ابتداً ایسے نہیں تھی. ابتداً تو اس کی حالت ایسی تھی کہ جس سے اس کو ڈھالا گیا وہ چیز قابل ذکر ہی نہیں ہے. یعنی محفل میں مجلس میں آپ اس چیز کا ذکر نہیں کر سکتے. جو اچھے لوگوں کی مجلس ہے اس میں اس چیز کا تلفظ کرنا, اس چیز کو بولنا یہ عام طور پہ معیوب سمجھا جاتا ہے, اچھا نہیں سمجھا جاتا. حکم کے لحاظ سے وہ کپڑے پر لگ جائے, وہ جسم پر لگ جائے تو نجاست پیدا ہو جاتی ہے, ناپاکی پیدا ہو جاتی ہے. بدن سے نکلے تو پورا کا پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے. سمجھا نہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہر انسان کی ابتدا ایسی چیز سے ہوئی جو قابل ذکر نہیں. پھر انسان تکبر کائے کو کرتا ہے, غرور کائے کو کرتا ہے, قیامت کا انکار کس لیے کرتا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. یہ جو قابل ذکر چیز نہیں تھی وہ ناقابل ذکر چیز کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں. انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا ہے. کیوں؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, تاکہ اسے ہم آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا ہے. دیکھیے جی یہاں دو باتیں. ایک بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نطفہ مخلوط کا ذکر کیا ہے. نطفہ مخلوط کے معنی میں دو باتیں سمجھ لیجیے. اب چونکہ تفصیل میں نے عرض کر دی ہے صرف اشارتاً. ایک بات عناصر اربعہ یا مختلف عناصر جن سے مل کر کے مرکب ہو کر کے یہ قطرہ آب بنتا ہے, وہ عناصر مخلوط ہوتے ہیں. اس میں ظاہر ہے دنیا کے ان زمین کے مختلف حصوں سے, مختلف علاقوں سے اللہ تعالیٰ غذائی اجناس کو اکٹھا کرواتے ہیں. وہ غذائی اجناس انسانی وجود میں جاتی ہیں, پھر انسانی وجود کے اندر اس سے ایک مطلب پانی کی صورت ڈلتی ہے, اور جہاں مختلف چیزیں فضلہ بھی اور میدا جو ہے وہ کام کر کے مختلف چیزیں بناتا ہے, وہیں پر ایک قطرہ آب بھی بنتا ہے. پھر وہ قطرہ آب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں. اب اور کیجیے, وہ جو مختلف قسم کے عناصر ہیں وہ چونکہ مرکب ہو کر کے ایک غذا بنتے ہیں, اسی غذا کو اللہ سبب بناتے ہیں اس قطرہ آب کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس غذا کی طرف اشارہ کیا. مفسرین فرماتے ہیں اس غذا کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو مختلف چیزوں سے مرکب ہو کر کے غذا آئی ہے نا, اس کو نطفہ مخلوط قرار دیا, یعنی ملا ہوا نطفہ, یعنی ان مختلف چیزوں کا مخلوطہ. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ابتدا کرواتے ہیں. یعنی انسان کی پیدائش کے لیے جس قطرہ آب کو اللہ نے بنیاد بنایا, وہ اس سے پہلے بھی اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے بھی غذائی اجناس ہیں. اور غذائی اجناس کسی ایک جگہ سے اٹھی ہوئی نہیں ہوتی, مختلف زمین کے مختلف حصوں سے مختلف چیزوں کا مجموعہ اور مرکب جو ہے وہ قطرہ آب بنتا ہے. ایک تو یہ نطفہ مخلوطہ کا معنی یہ ہوا کہ مختلف اجزاء مرکب ہو کر کے. نمبر دو, نطفہ مخلوطہ کا معنی مرد اور عورت کا قطرہ آب آپس میں ملنا ہے. مرد اور عورت کا قطرہ آب آپس میں ملنا ہے کہ مرد کا قطرہ آب منتقل ہوتا ہے عورت کے رحم میں, اور پھر یہ وہاں پر موجود پانی اور یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. پھر جس کو غلبہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت ڈھال دیتے ہیں. اگر مذکر کے پانی کو غلبہ ہوتا ہے تو بچہ, اور اگر عورت کے پانی کو غلبہ ہوتا ہے تو بچی. ایک تو معنی اس کا یہ ہو گیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج کے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. دوسری بات یہاں پر بیان ہوئی نبتلیہ, انسان کو بنایا کیوں, پیدا کیوں کیا, اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے آزمائش کے لیے بنایا ہے. ہم نے آزمائش کے لیے انسان کو بنایا ہے, ورنہ باقی چیزوں کو آزمائش کے لیے ذکر نہیں کیا. اللہ کی مخلوقات بہت, ہزاروں میں مخلوقات, لیکن اور مخلوقات کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا کہ ہم نے ان کو آزمائش کے لیے بنایا. انسان کو آزمائش کے لیے کہا کہ انسان کو ہم نے کس کے لیے بنایا ہے, آزمائش کے لیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. وہ آزمائش کیا ہے, فرمایا ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں اچھائی اور بلائی کا. وہ ہدیناہ النجدین, دونوں راستے دکھا دیے. اب دونوں راستے دکھانے کے بعد آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ بندہ خدا راہ راست پہ چلتا ہے یا راہ ضلالت پہ, اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اسے راستہ بھی دکھایا, خواہ وہ شکر گزار ہو خواہ وہ ناشکر ہو, یہ اختیار اس کے اوپر چھوڑ دیا. اور اسی اختیار کی بنیاد پر سزا یا جزا ہونی ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. اب اس سزا اور جزا کو ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. کوئی مشکل بات نہیں ہے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. اور جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوشے جان کریں گے, یعنی ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. دیکھیے آپ یہ بات سمجھیے, مختلف قسم کی جو پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم جوسز کہتے ہیں, یاد رکھیے ان کے اپنے اپنے فلیور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شراب کا ایک فلیور بیان کیا یہاں پر, جنتی شراب کا. اس میں
کافور کی آمیزش ہوگی۔ اب میرے اور آپ کے ہاں کافور صرف سونگھنے کے لیے ہوتی ہے یا مردے کے اوپر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کافور کا لفظ استعمال ہوا ہے، یاد رکھیے جو جنتی نعمتیں ہیں وہ دنیاوی چیزوں کے نام سے جو معنون کی گئی ہیں، دنیاوی ناموں سے ان کو یاد کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف مشارکت کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، تفہیم کے لیے، تقریب فہم کے لیے ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ جیسے انگور کا وہاں پر ذکر ہے کہ جنت کے انگور ہوں گے تو وہ انگور ایسے ہی ہوں گے جیسے مطلب ہمارے ملک میں انگور ملتے ہیں، کھٹے مٹھے، ترش، اور یہ نہیں۔ جنت میں انگور ہوں گے۔ انگور کا لفظ بول کر کے مجھے آپ کو انگور کی جو سمجھ ہے، تفہیم ہے، وہ دی گئی ہے کہ انگور ایک پھل ہے۔ اب وہ پھل دنیا کا، جنت کا، زمین آسمان کا فرق ہے، آسمانی نہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی شراب، جنت کی شراب، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب دنیا کی شراب کے فلیور ہیں تو جنتی شراب کے بھی تو فلیور ہوں گے نا۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا کہ جنت میں جو شراب اللہ کے بندے نوش کریں گے اس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ایک بات، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ ایک چشمہ ہے۔ کافور ایک چشمہ ہے۔ ایک معنی کے اعتبار سے یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ کافور کی آمیزش ہوگی، اور کافور ایک چشمہ ہے جس میں اللہ کے بندے پئیں گے اور اس میں سے نہریں نکال لیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہوا کہ کافور ایک چشمہ ہے اور اس چشمے سے اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور اپنی چاہت کے مطابق نہر کا رخ اپنی طرف موڑ لیں گے، یا اپنی طرف چاہیں گے تو نہر ان کی طرف مڑ جائے گی۔ یہ ایک معنی یاد رکھیے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ شراب کافور کی آمیزش ہوگی، کافور ایک چشمہ ہے جنت میں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں، کافور بذات خود ایک چیز ہے، وہ چشمہ نہیں ہے۔ یہ چشمہ اگلے جملے کے ساتھ ہے کہ اللہ نے جنت کے اندر شراب کے چشمے جاری کیے ہوئے ہیں، اور وہ چشمے ہر اللہ کا بندہ اس سے پیے گا بھی اور چاہے گا تو اس کی طرف وہ چشمے نہر کی صورت میں مڑ بھی جائیں گے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ چلیں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی ابرار کی چند صفات کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی صفت، یوفون بالنذر، یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں۔ نظر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ پر کسی چیز کو لازم کرنا، ایسی شے جو شریعت میں جائز ہو اور ایسے سبب سے جو شریعت میں جائز ہو۔ دو باتیں میں نے کر دی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایسی شے لازم کرنا کہ جو جائز ہو، اور ایسے سبب سے لازم کرنا جو کہ جائز۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ اب وہ جو کام ہے اس کو دیکھنا ہے۔ کام اس کا کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اسٹڈی کے لیے آسٹریلیا چلا جائے، انگلینڈ چلا جائے، یا میرا بیٹا اپنا ملازمت کے لیے بیرون ملک چلا جائے۔ اب یہ نیت کرنا، یہ نظر ماننا اپنی جگہ پر درست ہے، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ البتہ باہر جا کر کے وہ کیا کرتا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن ملازمت کے لیے جانا، اسٹڈی کے لیے باہر جانا، یہ فی نفسی کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ سبب بھی جائز، دوسرا یہ کہ جس چیز کو اس نے اپنے اوپر لازم کیا 2 روزے، وہ بھی شریعت میں مطلوب اور جائز، تو لہٰذا اس کی یہ نظر ماننا درست ہے۔ بیٹا چلا گیا تو 2 روزے رکھنے اس کے اوپر لازم ہوں گے۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ یہ ہے ایسی نظر ماننا، ایسی چیز اپنے اوپر لازم کرنا کہ جو کہ شریعت میں جائز بھی ہے اور اس کا سبب بھی جائز ہے، یعنی جس کی وجہ سے مانگ ہے۔ اب اگر دونوں صورتیں نہ پائی جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ سنیما ہال بنانا چاہتا ہوں، اگر میں نے سنیما ہال بنا دیا تو میں 4 رکعت نفل پڑھوں گا۔ اب نفل پڑھنے کی نظر ماننا تو درست ہے، لیکن وہ جو سبب ہے جس کی وجہ سے نفل مانے وہ سبب درست، لہٰذا نظر یہ درست نہیں ہوگی۔ نظر یہ درست، نظر کی درستگی کے لیے دونوں چیزوں کا درست ہونا ضروری ہے، سبب بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو۔ اس نے سبب درست، یعنی درست سبب پر اس نے نظر نہیں مانی، بلکہ نامناسب، غیر شرعی، حرام عمل پر اس نے نظر مانی ہے۔ اگرچہ نظر تو اس کی اپنی جگہ پر نظر، عمل جو ہے وہ درست ہے لیکن سبب درست نہیں، اس لیے کہ نظر قابل قبول۔ تو نظر ماننے میں یہ بات فرمائی گئی کہ یوفون بالنذر، وہ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے ہوں گے، سبب بھی درست ہوگا، عمل بھی درست ہوگا۔ اب
جب ان کی متعلقہ نظر پوری ہو گئی تو اب ان کے اوپر نظر پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب. تو یہ انہوں نے واجب ادا کر دیا تو اللہ نے ایسے لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ یہ اپنی نظروں کو پورا کرنے والے. یہ ہے اس کا ظاہری معنی. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل اور بھی سمجھ لیجئے. دیکھیے نظر جو ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک یہ ہے کہ وہ واجبات، وہ فرائض جو اللہ نے بندے کے اوپر لازم کیے ہیں وہ بھی نظر ہے، اور وہ واجبات جو بندے نے خود اپنے اوپر لازم کیے، یعنی ان صورتوں میں جیسے میں نے بھی آپ کو عرض کیا جو نظریں بندہ خود مانتا ہے اگر نظر درست ہے تو اس کو پورا کرنا بھی واجب ہے، یہ پورا کرتے ہیں. ان کی پہلی صفت یہ ہوئی کہ یہ اپنی مانی ہوئی نظر کو پورا کرتے ہیں. دوسری اس کے ضمن میں یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ کی واجب کردہ چیزوں کو، اللہ کی مقرر کردہ چیزوں کو بھی یہ پورا کرتے ہیں. تو گویا شرعی احکامات کی پابندی کرتے ہیں. یوفون بالنذر، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. ایک پہلی صفت. دوسری صفت وَيَخَافُونَ، اور ڈرتے ہیں یومن، اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، کہ جس کی سختی پھیل رہی ہوگی. خوف رکھتے ہیں اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. قیامت کے دن سے کس بات پہ ڈرتے ہیں؟ ڈرتے اس بات پہ ہیں کہ جو کام ہم دنیا میں اچھے کر رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. یہ ڈر لگا ہوا ہے. ورنہ تو یاد رکھیے، آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی قانون کی پاسداری کر رہا ہو اس کو بظاہر ڈرنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہم نے جو قانون کی پاسداری کی، رعایت کی، آیا اس پر ہم قائم بھی رہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ اسی طرح آگے تک جا سکتا ہے کہ نہیں، اور اگر چلا گیا تو قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن لپیٹ کر کے منہ پہ مار دیا جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تیسری صفت، اور باوجود اس کے کہ ان کو خود طعام کی کھانے کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اپنی بھی طلب ہے لیکن اس طلب کے باوجود اپنی طلب کو مؤخر کرتے ہیں اور یتیموں، قیدیوں اور فقیروں کو ترجیح دیتے ہیں. فرمائے یہ لوگ ابرار ہیں. یہ کون ہے؟ ابرار کی پہلی صفت نظر کو پورا کرنا، دوسری صفت قیامت سے ڈرنا، تیسری صفت غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو کھانا کھلانا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اچھا پہلے پچھلی آیت میں عمل بیان ہوا، اس آیت میں نیت بیان ہوئی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کسی کے ساتھ بھلائی تو کرتا ہے لیکن نیت میں فطور آ جاتا ہے. بھلائی کرتے وقت فطور آ جاتا ہے، یا بھلائی کرنے کے بعد نیت میں فطور آ جاتا ہے. بھلائی کرنے سے پہلے کیسے فطور آتا ہے؟ چلو اس کے ساتھ تعاون کر لیتا ہوں، ملازم آدمی ہے، ہاں جی اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہوں، اس کو صدقات دے دیتا ہوں، کل کو یہ میرے کام آئے گا، گاڑی شاڑی دھوئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، فلانا گا. یہ کیا ہے؟ نیت میں فطور ہے. آپ اس کو غریب یتیم سمجھ کر نہیں دے رہے، آپ اس کو ضرورت مند سمجھ کر نہیں دے رہے، آپ تو اپنے فائدے کے لیے گویا آپ زکوٰۃ کو بطور اجرت بیان دے رہے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. تو نیت کا خلوص اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ ابرار وہ ہیں کہ جن کی نیتوں میں کیا ہے؟ خلوص ہے. دینے کے بعد برا نہیں سوچتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کسی کو دے دیا، دیتے وقت تو نیت اچھی تھی لیکن جب دے دیا تو ہفتے، 2 ہفتے، 4 ہفتے کے بعد کوئی ضرورت پڑی، اس کو بلایا اور اس کو کام کہا، اس نے نہ کیا، انکار کر دیا، عذر بیان کر دیا، ساتھ ہی کہہ دیا تو بڑا احسان فرمائش ہے یار، تیرے ساتھ میں نے یہ احسان کیا تھا. یاد رکھیے زکوٰۃ کسی کو دے کر آپ احسان نہیں کرتے. زکوٰۃ کسی کو دے کر آپ احسان، بلکہ بعض علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا آپ پر احسان کر رہا ہے. زکوٰۃ لینے والا پر کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زکوٰۃ لے کر آپ کے مال کی گندگی کو اپنے پاس رکھ لیا اور آپ کو اللہ کے ہاں سے اجر دلوا دیا. تو محسن وہ ہوا یا آپ؟ اگر آپ کا مال وہ زکوٰۃ کا آپ کے پاس رہے تو آپ کا سارا مال گندا، ناپاک، تو اس نے تو آپ کے مال کو پاک کیا ہے اور اوپر سے اللہ کے ہاں سے آپ کو اجر ملے گا، اس اجر کا سبب وہ بنا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے، اس لیے یہ ساری بات اس لیے سمجھائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا بھی اکڑ نہ دکھائے اور زکوٰۃ لینے والا بھی غرور نہ کرے کہ اچھا میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لو جی میں تو پھر اس کا مطلب بڑا اچھا کام کروں. نہیں بھائی، جس نے جو کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے، دیا ہے تو اللہ کے حکم سے دیا ہے، لیا ہے تو اللہ کے حکم سے لیا. اس لیے نہ یہ تکبر کرے نہ وہ تکبر کرے. صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کی ہے کہ علماء تو یہ بھی لکھتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. چلیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، نہ شکر گزاری کے، نہیں بدلہ لینا ہے، نہیں کوئی اس کی شکر گزاری، ہمیں اس کی طلب ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ المنظر اور دلوں کو سخت مضطرب کر دینے والا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایسے دن سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ایسے دن کی پکڑ سے ڈر لگتا ہے جس دن چہرے کریہ النظر ہو جائیں گے. یعنی کئی لوگ ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، جن کے اوپر گرد اٹی ہوئی ہوگی، سیاہ چہرے ہوں گے،
فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بعض چہرے وہ ہوں گے جو سیاہ ہوں گے. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اللہ پاک فرماتے ہیں تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا. یہ جن کے اندر یہ 3 صفات ہیں نا، تیسری صفت کی تفصیل بڑی بیان کی ہے، پہلی 2 صفات کی نہیں بیان کی. تیسری صفت جو کسی کو کھلانا پلانا ہے نا، کیونکہ یہ کام ہے ہی بڑا بظاہر احسان والا ہے، بڑی نیکی والا ہے، اور بندہ چھوڑا ہو جاتا ہے کہ جناب میں کھلانے پلانے والا، میں پالنے والا، میں دیکھ بھال کرنے والا. اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. دیکھ غرور نہ کر، دل کو صاف کر، یہ تو دے رہا ہے یہ اللہ کے فضل سے دے رہا ہے. اللہ نے تجھے اس قابل بنایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر، اور جس نے لیا اس کا بھی شکریہ ادا کر. دل ہی دل میں شکریہ ادا کر، نہ اسے کہے لیکن دل ہی دل میں شکریہ ادا کر کہ بھائی تو نے میرے مال کو گندگی سے پاک کرتے، تیرا شکریہ. فرمایا کہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا. وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اور یہ کون سا دن ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ نَضْرَةً وَسُرُورًا، جس دن تازگی اور خوشدلی رب عنایت فرمائے گا. یعنی ایسا دن کہ جس دن میں اللہ چہروں کو تازگی بھی عطا فرمائے گا، خوش دلی بھی عطا فرمائے گا. پہلی صورت بیان ہوئی کہ اس ایسی کیفیت سے بندے ڈرتے ہیں. جب وہ ڈرتے ہیں تو پھر جب وہ کریہ النظر چہرے سے ڈرتے ہیں، جب وہ سختی سے اضطراب سے ڈرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کریں گے، تمہارے چہروں کو کریہ نظر نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ وجوہ یومئذ ناظرہ بنائیں گے. ہم تو ایسے چہرے تمہارے بنائیں گے کہ تم رب کا دیدار کرتے رہو گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اور ان کو جنت، صبر کے بدلے ان کو جنت اور ریشم عطا کرے گا. صبر کے بدلے انہیں اللہ جنت اور ریشم عطا کرے گا. جنت اور ریشم، یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو باغات کی بات ہو رہی ہے، پھلوں کی بات ہو رہی ہے، لباس کی بات ہو رہی ہے، کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف مشارکت کے لیے، ورنہ وہاں کی نعمتیں کیا ہی نعمتیں ہیں. نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دماغ میں اس کا خیال اور وسوسہ آیا. دیکھیے متکئین فیہا علی الارائک، جنتیوں کی عیش و عشرت کو اللہ بیان فرماتے ہیں. فرمایا ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے نہ سردی کی شدت. آپ جانتے ہیں کہ زیادہ سخت دھوپ ہو تو بھی تکلیف ہے، زیادہ سخت ٹھنڈ ہو تو بھی. اسی لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کی طرف بڑھنے سے پہلے آگ کو کیا کہا؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی ایسی نہیں کہ زمہریر بن جا کہ ٹھنڈ سے بھی نقصان ہو. نہیں، سلامتی والی. ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، ان سے ثمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. دیکھیے جی، غور کیجیے، یہاں پروردگار نے ان 2 آیات میں 3 باتیں بیان فرمائی ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے کون؟ خدام. اور شیشے کے گلاس، چاندی کے برتن اور شیشے کے، ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی یہ کہ ایسے برتن لے کر پھریں گے جو چمک دمک میں وہ شیشے کی طرح ہوں گے، چاندی کی طرح ہوں گے، اور صفائی ستھرائی میں شیشے کی طرح ہوں گے. یعنی جیسے شیشے سے آر پار دیکھا جاتا ہے، اتنا صاف ستھرا شیشہ ہوتا ہے. اور شیشوں میں بھی آپ جانتے ہیں کئی قسمیں ہوتی ہیں. اعلیٰ ترین قسم شیشے کی وہ نگینے کی صورت میں، ہاں جی، اور وہ موتی کی صورت میں، ہیرے کی صورت میں، وہ بھی شیشہ ہی ہے نا، شیشے کی ایک قسم ہے. تو اعلیٰ ترین شیشہ، چمک دمک. اور دوسری طرف چاندی کے برتن، چاندی خالص ہو، اس کا برتن ہو تو کتنا چمک دمک اس کے اندر موجود ہوتی ہے. جتنی زیادہ پالش ہوگی اتنی زیادہ اس کے اندر چمک دمک ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدام ایسے برتن لے کر کے ان کے ارد گرد گھومیں گے، جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے محفلوں میں خدام ٹرے لے کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، جس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ. قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت کی طرف سے جنتیوں کے خادم ایسے پاکیزہ برتنوں کو لے کر کے، ان میں غذائیں، ان میں پینے کی چیزیں لے کر کے پھر رہے ہوں گے کہ جن برتنوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ چمک دمک میں وہ چاندی کی طرح ہیں، لیکن شفافیت میں ایسے ہوں گے جیسا کہ آر پار شیشے کو دیکھا جاتا شیشوں کی طرح ہوں گے. آگے چلیے. قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں. میں نے عرض کر دیا. اب ٹھیک اندازے کو سمجھ لیجیے. ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بڑی عام سی سادہ سی مثال. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہو، اس کے سامنے بڑی سی ٹرے میں آپ چاول ڈال کے رکھ دیں تو یہ غیر مہذب بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ غیر مناسب چیز ہے جو اس کو دی جا رہی ہے، غیر مناسب طریقہ ہے جو اس کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے. ہاں بڑی ٹرے رکھیں، اس کے ساتھ چھوٹے برتن رکھیں تو یہ مناسب ہے. یا ایک آدمی
نہیں ہے بلکہ کئی بندے موجود ہیں. اب ان کئی بندوں کو آپ چھوٹی سی پلیٹ میں چاول کے چند دانے ڈال کر کے دے دیں کہ لیجئے جناب کھائیے, تو یہ بھی غیر مناسب طریقہ ہے. محفل کے مجلس کے آداب ہوتے ہیں, کھلانے پلانے کے بھی آداب ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جنتیوں کی ضیافت اس انداز میں کریں گے کہ ہر اعتبار سے غذا بھی مناسب ہوگی, برتن بھی مناسب ہوں گے, ترتیب بھی مناسب ہوگی. ضرورت سے زیادہ برتن دسترخوان پہ نہیں ہوگا اور ضرورت سے کم کوئی چیز وہاں نہیں رکھی ہوگی. ہر چیز کو برابر سے قدروہا تقدیرا, ہر چیز کو برابر کر کے رکھیں گے. آگے فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا, اور وہاں ان کو ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ ادرک کا پاؤڈر ہوتا ہے نا, اس کو سونٹ کہتے ہیں. اب یہ بھی ایک فلیور ہے, اوپر ایک فلیور بیان کیا, کافور کی آمیزش ہوگی, اب کیا کہا, ادرک کی آمیزش ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا, یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. بالکل یہ کافورہ کی طرح ہے. میں نے عرض کیا کہ کافورہ جیسے کہ فلیور ایک بات, یا یہ کہ کافورہ ایک چشمہ ہے, اسی طریقے سے سلسبیل یہ ادرک کے پاؤڈر کی طرح ایک چیز جو کہ اس میں ڈالی جائے گی, گویا فلیور بنایا جائے گا شراب کا, یا یہ کہ یہ شراب کا ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ, اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے. کیا مطلب؟ دیکھیے اور کیجیے, اگر خادم صاحب ایسے ہوں کہ جو چلتے پھرتے لڑکھڑا رہے ہوں, راشا ان کے جسم پر طاری ہو, یا ایسے ہوں کہ جو گندے مندے ہوں, یا ایسے ہوں کہ ان کے چہروں کو وجاہت نہیں حاصل, یا ایسے ہوں کہ لباس اچھا نہیں ہے, تو آپ ایسے خادمین کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا بھی گوارا نہیں کرتے, کراہت محسوس کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنت میں کیسے خادم رکھے, موتیوں کی طرح چمک دمک, تم گمان کرو گے گویا کہ وہ موتی ہیں ایسے, اور رہیں گے بھی وہ ایک ہی حالت میں. یعنی جس عمر میں اللہ نے ان کو جنت میں رکھا ہے وہ اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے. ان کے اندر کمزوری نہیں آئے گی, ان کے اندر یہ گھٹنوں کی تکلیف, پاؤں کا درد, ان کے اندر جو ہے نا موٹاپا, یا ان کے اندر جو عمر کے اعتبار سے بڑھنا, یہ چیزیں نہیں ہوں گی کہ آپ کو کراہت محسوس ہونا شروع ہو جائے. اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا, جب آپ ان پر نگاہ ڈالو گے تو خیال کرو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, اور جنت میں جہاں آپ آنکھ اٹھائیں گے کثرت سے نعمت اور عظیم سلطنت دیکھیں گے. کیا معنی یہ ہے کہ اے محبوب یا اے قرآن پڑھنے والے انسان, جب بھی تم جنت میں نگاہ اٹھاؤ گے تو تمہیں عجیب عجیب نعمتیں, اور ہر نعمت کے اندر کثرت اور ایسی سلطنت کہ جس کو زوال نہیں ہے, یہ تمہیں نظر آئے گی. لہٰذا اشارہ اس بات کی طرف, اے انسان غرور چھوڑ, ان نعمتوں کی طرف آگے بڑھ. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض, اس جنت کی طرف آگے بڑھو کہ جس جنت کی وسعتیں زمین و آسمان کی وسعتوں سے زیادہ ہیں. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق, یہاں پر ایک اور لباس بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا ان کے بدنوں پر دیبا کے سبز یعنی ریشم کے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے. معنی یہ ہے کہ دیکھیے یہ دو طرح کے ریشم کے کپڑے دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک باریک کپڑا ایک موٹا کپڑا. یہاں پر سندس اور استبرق دو لفظ استعمال ہوئے, دونوں ریشم ہی کے کپڑے کو بولے جاتے ہیں, لیکن سندس اس ریشم کے کپڑے کو بولا جاتا ہے جو کہ کیا ہوتا ہے, باریک ہوتا ہے, اور استبرق وہ ریشم کا لباس جو کہ موٹا ہوتا ہے. اب آپ سمجھیے ذرا اور کیجیے, ہمارے ہاں دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر ہر علاقے کے اندر مختلف موسموں کا مختلف لباس ہوتا ہے. اللہ نے گویا یہ بھی ایک چیز جنت کی بیان کی ہے کہ جنت میں ہر موسم کے لحاظ سے الگ الگ لباس ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں بھی موسم ہوں گے؟ تو یقیناً جب موسموں کا تغیر اللہ کی نعمت ہے تو پھر جنت میں وہ ضرور ہوں گے. جو جو چیزیں نعمت ہیں اللہ جنت میں ضرور رکھیں گے. چلیں. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ, اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, چاندی کے. اب آپ اور حدیث مبارکہ میں سونے کے کنگن بھی آتے ہیں کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب آپ کے ذہن میں بات آئے گی کہ جناب کنگن تو عورتوں کے ہوتے ہیں, مردوں کے کہاں سے, مردوں کی ذات کون سی خصوصیت ہے؟ یاد رکھیے جس ماحول میں یہ بات کی جا رہی ہے اس ماحول کو سمجھیے. ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے کہ دنیا کی دو سپر طاقتیں ہیں, ایک کا نام قیصر, دوسرے کا نام کسریٰ. دونوں مملکتوں کے سربراہ, دونوں مملکتوں کے بادشاہ ہاتھوں میں کنگن پہنا کرتے تھے سونے اور چاندی کے, اور اس زمانے کا انسان سوچتا تھا کاش کہ یہ خوبصورتی ہمیں بھی حاصل ہو. گویا ان کے معاشرے میں, ان کی سوسائٹی میں, ان کے علاقے میں اس چیز کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ خوبصورتی. تو اللہ نے فرمایا اسی معاشرے کو سامنے رکھ کر کے جو آج تم بادشاہ کے ہاتھ میں دیکھ کر کے چیز کو پسند کرتے ہو, یہی چیز اللہ ہر جنتی کو نصیب فرمائے گا.
گویا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی. اور پھر ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ علاقائی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ علاقائی ہوتی ہیں. مثلا مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، یہ جو ہمارے پنجاب کے بعض دور دراز دیہی ایریے ہیں جہاں پر عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی چوڑیوں کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے اور چلتے 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 یہاں تک چلتی ہے. اب ان کے ہاں، اور وہ ہوتی بھی بڑی وزنی ہے. اسی طریقے سے پاؤں میں وہ جو پہنتی ہیں پازیب یا جو بھی، اس کو وہ اوپر چڑھاتے چڑھاتے پنڈلی تک لے کے آتی ہیں. اب وہ اچھا خاصا وزن ہوتا ہے، لیکن ان عورتوں کے ہاں اس علاقے میں یہ خوبصورتی سمجھی جاتی ہے، تو ان کے ہاں یہ خوبصورتی ہے. ایک عام علاقے کا آدمی عورت اس کو دیکھے گی، وہ اس کو کراہت محسوس کرے گی. تو یاد رکھیے، اہل جنت میں اس چیز کو خوبصورتی ہی سمجھیں گے تو سبھی جنتیوں کو نصیب ہوگی. ٹھیک ہے جی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی ہے. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، شراب طہور، شراب طہور، پاکیزہ شراب اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ یہ شراب اپنے مقرب بندوں کو نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے محمد ہم نے آپ پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، لہٰذا اسے پڑھنے میں جلدی مت کیجیے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، ہم نے آپ پر قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا. سورہ مزمل ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کرتے رہیے. ولا تطع منهم آثما او کفورا، اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانیے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے آثم، ایک ہوتا ہے کفور، یعنی کافر اور گناہ گار، یہ دو الفاظ ہیں. آسمن کس کو کہیں گے، کفورا کس کو کہیں گے؟ آسمن وہ آدمی جو بندوں کے حقوق کو تلف کرتا ہو، وہ گناہ گار اس کو کہا گیا. اور جو رب کے حقوق کو تلف کرے اس کو کفور کہا گیا. تو گویا یوں بتایا جا رہا ہے کہ بندوں کے حقوق کے پامال کرنے والا ہو اس کی بھی پیروی نہیں کرنی، جو رب کے حقوق کی پامال کرنے والا اس کی پیروی بھی. معنی یہ ہے محبوب آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو کہا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ، تم ایسے لوگوں کے اتباع کرنے سے بچنا. فاصبر واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہیے. یہاں اس سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد مطلقاً ذکر بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ہو سکتا ہے. ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا، اور رات کو دیر تک اس کے آگے سجدہ کیجیے اور اس کی پاکی بیان کرتے رہیے. اس سے مراد تہجد کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد ویسے مطلقاً ذکر بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ پہلے لفظ سے تہجد کی نماز لی جائے، وسبحہ لیلا طویلا، اور تسبیح سے مراد عام ذکر اذکار لیا جائے. انہا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دو آیات میں بیان کیا فرماتے ہیں؟ کافر لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں. صرف انکار نہیں کر رہے بلکہ قیامت کے عذاب کے وقوع کے حوالے سے جلدی بھی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کو جلدی کس بات کی ہے؟ کیا انہوں نے آگے کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ ہرگز نہیں، ان کی تیاری کوئی نہیں ہے. یہ اپنے لیے مصیبت کو، ہلاکت کو ہی جلدی طلب کر رہے ہیں. انہا ہؤلاء يحبون العاجلہ، یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے دن، قیامت کے بھاری دن کو پس پش چھوڑ دیتے ہیں. یعنی قیامت کے دن کو انہوں نے پس پش ڈال دیا اور دنیا کو ترجیح دے دی. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے اعضاء کو، ان کے جوڑوں کو مضبوط بنایا. اللہ فرماتے ہیں پیدا ہم نے کیا، جوڑ ہم نے مضبوط کیے، اور یہ ہمارے سامنے جھکنے کے بجائے بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں. ہمارا حکم ماننے کے بجائے اپنے نفس کی، اپنے ضمیر کی بات مان رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ لوگ کتنے ناہنجار ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح کے اور لوگ لے آئیں. ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، البتہ یہ تو نصیحت ہے. جو فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر اللہ کو جو منظور ہو، یعنی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. اللہ کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.